جس پر نورگل کہتے ہیں پورے کا پورا محل ان کے قبضے میں ہے۔ انہیں دیکھ کر محافظ کہتے ہیں تو تمہیں خفیہ کمرہ مل گیا، لیکن یہاں سے کوئی مداخلت کار زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بابر اور نورگل پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں بغیر کسی ہتھیار کے ان کا مقابلہ کر کے انہیں پسپا کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں مل کر اسی طرح آنے والے تمام منگولوں کا خاتمہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی وقت ایک منگول سپاہی کے لباس میں شخص آگے آ کر دوسرے منگول سپاہی کو اپنے خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس پر بابر اور نورگل چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ شخص جب اپنے سر سے ٹوپی اتارتا ہے تو میرگین کو دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کائی قبیلے میں آنے والی نویان کی بہن المیلا خاتون کے ساتھ آنے والے شکاری میرگین کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امیر بہاؤدین کے کمرے میں موجود ایرطغرل کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو میری روایات چاہتی ہیں۔ جان لو کہ میں موت سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اب میں اس محصولات کے مسئلے پر سلطان سے مشاورت کرنا چاہوں گا۔ میں نے سوگوت میں 10 سال سے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ محصولات میں اضافہ اس نظام کو کمزور کر دے گا۔ امیر بہاؤدین کہتا ہے ہلاکو خان محصولات کی ادائیگی چاہتا ہے، اس میں بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایرطغرل کہتے ہیں میں اس معاملے پر سلطان صرف 100 روپے؟ آفس میں میرا جونیئر ہے، 100 کافی ہے۔ رکن الدین کیلی جرسلان سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر جواب دیتا ہے یہاں اب منگولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جہاں تک سلطان کی بات ہے انہوں نے امرولوں کے سردار کو محصولات اکٹھے کرنے کا مختار بنایا ہے۔ ایرطغرل پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ بہاؤدین جواب دیتے ہیں آج سے تم محصولات وصول نہیں کرو گے بلکہ عمر صاحب کریں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کے ساتھ سوگوت میں آباد ہوں گے۔ یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے۔ اب تم چلو، جو سردار محصولات کے معاملے پر بات چیت کرنے آئے ہیں انتظار میں ہیں، وہاں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر امیر بہاؤدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایرطغرل بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ خفیہ کمرے میں دکھایا جاتا ہے کہ نورگل میرگین سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیسے میرگین؟ میرگین جواب دیتا ہے ہمارے پاس ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ بابر کہتے ہیں اچھا تو پھر جلدی صندوق کو حاصل کرنے کے لیے خفیہ کمرے میں چلو۔ میرگین بتاتا ہے امیر بہاؤدین نے وہ صندوق حاصل کر لیا ہے اور منگول کمانڈر کارا بورو کو دینے کا ارادہ کیا ہے۔ بابر پوچھتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے اس بارے میں؟ میرگین جواب دیتا ہے مجھے یقین ہے بابر، ہمارے پاس ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تم بلا تاخیر ایرطغرل صاحب کو اس بارے میں بتاؤ، میں اس کا حل نکالتا ہوں، تم بس جلدی کرو۔ یہ سن کر وہ دونوں فوراً ایرطغرل کو اطلاع دینے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عارف صاحب اور میکس کو سرائے میں عمر صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ البلگائے خاتون اور اتاج کے آنے پر عارف صاحب پوچھتے ہیں عمر صاحب کہاں ہیں؟ البلگائے خاتون بتاتی ہیں وہ تھک گئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، اب اپنے بابا کے فرائض کو پورا کرنا میرا حق ہے۔ عارف صاحب کہتے ہیں البلگائے خاتون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک طبیب ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بابا کو دیکھ لوں؟ اتاج کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، سردار کی طبیعت ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں جن پر بھروسہ نہیں ہم انہیں اپنے سردار کے نزدیک آنے نہیں دیں گے عارف صاحب۔ عارف صاحب کہتے ہیں اتاج صاحب آپ ہمارے قبیلے میں بھی بہت دلیری دکھا کر آئے اور آپ ابھی بھی بے تکا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ البلگائے خاتون اتاج کو روک کر عارف صاحب سے پوچھتی ہے جی بولے، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، جو آپ نے کہنا ہے وہ کہیں۔ عارف صاحب جواب دیتے ہیں قبیلے کے تمام کاغذات تیار ہیں، رات تک ہم تیار ہو کر بازار کے کاغذات آپ کو دے دیں گے، اور اگر ہر کوئی اپنی حد میں رہے تو ہم شام تک سب کچھ مکمل کر دیں گے، اور ہمیں جو بھی بات چیت کرنی ہوئی تو پھر ہم بات کریں گے۔ البلگائے خاتون جواب دیتی ہیں یہ صحیح ہے، پھر شام میں بات کریں گے۔ ان کے جانے کے بعد عارف صاحب پھر سے کاغذات پر کام کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پونیا کے محل میں امیر بہاؤدین اور ایرطغرل کو راہداری سے گزر کر جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ نورگل پیچھے سے آ کر ایرطغرل کے ہاتھ میں ایک خط تھما دیتے ہیں۔ دربار میں پہنچنے کے بعد ایرطغرل بھی ان تمام سرداران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو وہاں انتظار میں ہوتے ہیں، اور اسی دوران ایرطغرل نورگل کا دیا وہ خط پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے امیر بہاؤدین نے صندوق لے لیا ہے، بہاؤدین یہ صندوق منگولوں کے کمانڈر کارا بورو کے حوالے کرے گا۔ جبکہ وہاں موجود امیر بہاؤدین کہتے ہیں اب ہم محصولات کے بارے میں بات کریں گے اور ایک متفقہ رائے پر پہنچیں گے، فکر نہ کرو میں تم میں سے کسی کو بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وقت منگول کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دربار میں داخل ہوتا ہے۔ امیر بہاؤدین کہتا ہے ہمارے درمیان خوش آمدید کارا بورو۔ کارا بورو اپنے ہاتھ سے امیر بہاؤدین کو ایک طرف دھکا دے کر خود اس کی جگہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے ہلاکو خان نے اناطولیہ میں مجھے محصولات اکٹھے کرنے کا فریضہ سونپا ہے، اس لیے تم لوگ کون ہوتے ہو محصولات کے معاملے پر بات کرنے والے؟ ایک سردار کہتے ہیں محصولات کے بڑھانے سے بہت سی بے چینی ہوگی، ہم تو بس اس بارے میں بات کرنے کو اکٹھے ہوئے ہیں۔ کمانڈر آگے بڑھ کر کہتا ہے ہم فساد پر اکسانے والوں کو کچلنا جانتے ہیں۔ ایک اور سردار کہتے ہیں ہم لازمی طور پر اپنے محصولات ادا کریں گے کمانڈر، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مقدار قدرے کم
कम हो जाए। कमांडर जवाब देता है, हलाकू खान ने जो भी कहा है वैसा ही होगा और तुम्हारे लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो तुम देने के पाबंद हो और जो भी महसूल अदा करने से इनकार करेगा वो देखेगा कि उस पर क्या नाजिल होता है। एक सरदार कहते हैं, हम अपने तमाम महसूलात अदा करेंगे, लेकिन एक मसला वाज़ेह है, हम उस बारे में मशावरत करके किसी हद तक पहुंचना चाहते हैं। कमांडर अपनी तलवार निकालकर उस सरदार की गर्दन पर रख लेता है और कहता है, अगर कोई मसला है तो हमारे पास उसको हल करने का रास्ता सिर्फ ये है। ये कहकर वो सरदार के साथ बाकी दो सरदारों को भी मौत के घाट उतार देता है और कहता है, तुम लोगों को जो भी कहा गया तुम वही करोगे। जो भी मेरी बातों को ललकारने की जुर्रत करेगा ये उसका इख्तिताम होगा। महसूलात का मौजू खत्म किया जाता है, अब वो चीज मुझे दे दो बहाउद्दीन। बहाउद्दीन कहते हैं, मैं जरूर दूंगा आपको, आप मेरे साथ आए कमांडर। उनके जाने के बाद ऐतुरल जमीन पर गिरे तमाम सरदारान की नब्ज देखते हैं और खुद भी अमीर बहाउद्दीन के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद कुछ सिपाहियों को मंगोल दस्ते की निगरानी में एक संदूक लेकर आते हुए दिखाया जाता है, जबकि कारा बोरो अमीर बहाउद्दीन के साथ उसके कमरे में इंतजार कर रहा होता है। कारा बोरो कहता है, हिलाकू खान कब से इस संदूक के पीछे है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जिस पर अमीर बहाउद्दीन कहता है, मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूर कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा। कमांडर कहता है, फिक्र ना करो, हिलाकू खान अपने साथ किए गए एहसानात का बदला लाजमी चुकाता है। इसके साथ ही किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए